Welcome to my YouTube channel Shazli Islamic Videos. Please subscribe and press the bell icon for more videos. اس طرح غسل کرنے والی عورت کبھی بھی پاک نہیں ہوتی۔ آج کل عورتیں غسل کرتے وقت ایک ایسی غلطی کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا غسل ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی ناپاک رہتی ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے ناپاکی کے بعد غسل کر لیا، ہم نے نہا لیا، اب ہم پاک ہو گئی ہیں، اب ہم نماز پڑھ سکتی ہیں، اب ہم قرآن پڑھ سکتی ہیں۔ اس ایک غلطی کی وجہ سے چاہے وہ 1000 مرتبہ کیوں نہ غسل کرے، انہیں پاکی حاصل نہیں ہوگی، انہیں طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ جس طرح وہ پہلے ناپاک تھی اسی طرح وہ بعد میں بھی ناپاک ہی رہیں گی جب تک وہ اس غلطی کو درست نہیں کرتی۔ اور وہ غلطی کیا ہے؟ اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو مسئلہ غسل کا وہ نہیں جانتی، ان کو علم بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ غسل کرتے وقت اس غلطی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو طہارت ہی نہیں حاصل ہوتی، وہ ناپاک رہتی ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ جاننا بھی اہم ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ہاتھ دھونے ہیں، اور ہاتھ دھونے کے بعد پھر جسم پر جہاں جہاں نجاست لگی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح سے دھونا ہے۔ اس کے بعد پھر جیسا ہم نماز کا وضو کرتے ہیں اسی طرح سارا وضو کریں گے کہ سب سے پہلے ہاتھ دھو لیں، کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈالیں، اور اسی طرح 3 مرتبہ پورا چہرہ دھوئیں، اور 3 مرتبہ کوہنیاں دھوئیں، اور اسی طرح پاؤں دھو لیں ٹخنوں سمیت، اور اس کے بعد پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، اور اس کے بعد پھر پورے جسم پر پانی دھائیں، اور ایک بال کے برابر بھی آپ کی جسم پر کوئی ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ خدا نخواستہ اگر ایک بال کے برابر کسی کی جگہ خشک رہ گئی تو پھر بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا، اگر آپ ناپاک ہیں تو ناپاک ہی رہیں گے۔ تو اس وجہ سے احتیاط سے اچھی طرح سے پورے جسم پر پانی بہائیں تاکہ جسم کا کوئی تھوڑا سا حصہ بھی خشک نہ رہے۔ غسل کی 3 فرائض ہیں، 3۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ کلی کرنا، حلق تک پانی جائے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی نرم ہڈی تک پہنچانا، اور اس کے بعد تمام جسم پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرائض ہیں، یعنی پورے جسم پر پانی بہائیں گے۔ ایک بال کے برابر بھی اگر خدا نخواستہ جگہ خشک رہ گئی تو اس کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا۔ لیکن بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اس میں بہت ساری خواتین ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، وہ اس میں غلطی کرتی ہیں، لہٰذا وہ جب غسل کرتی ہیں تو اس غلطی کی وجہ سے ان کا غسل ہی نہیں رہتا، وہ ساری زندگی ناپاک رہتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج کل بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو ناخن پالش لگاتی ہیں یا لپسٹک لگاتی ہیں۔ لپسٹک آج کل ایسی آ گئی ہے، وہ جب لگاتے ہیں تو اس لگانے کی وجہ سے جسم کی جلد پر پانی نہیں پہنچ سکتا، اور پانی لپسٹک کی وجہ سے جسم تک نہیں پہنچتا۔ اسی طرح ناخن پالش لگاتی ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے ناخن پر پالش ابھی تک باقی رہتی ہے، لیکن عورتیں وہ اس کا خیال نہیں کرتی، وہ احتیاط نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ان کے ناخن کے اوپر ایک ناخن پالش کی تہ ہوتی ہے، اس تہ کی وجہ سے ان کے ناخن پر پانی نہیں پہنچ سکتا، جس کی وجہ سے ان کا غسل نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے میری پیاری بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ غسل کرتے وقت یہ غلطی نہ کریں، یہ احتیاط کریں کہ آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو۔ یا بعض دفعہ ایسا ہوتی ہے کہ عورتیں آٹا گوندتی ہیں، اس کی وجہ سے آٹا بھی بعض دفعہ یہ ناخن کے اوپر لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی پانی تہ تک نہیں پہنچتا، جسم کی ناخن کی تہ تک نہیں پہنچتا، نیل پالش کی وجہ سے نہیں پہنچتا، اسی طرح لپسٹک کی وجہ سے نہیں پہنچتا، تو جس کی وجہ سے یہ ان کا غسل نہیں ہوتا۔ تو امید ہے کہ آئندہ یہ بات سن کر اس پر عمل کریں گی اور احتیاط کریں گی، ان چیزوں کو اتار کر پھر وہ غسل کریں۔
ایسے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دینی شرعی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔